سره ومبلغ رسالاته سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على شيعتهم ومواليهم أجمعين ولعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. بار دیگر صلوات بر محمد و آل بیت محمد. بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور آپ کیا جانتے ہیں لیلۃ القدر کی منزلت. بے شک یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات سلامتی والی ہے تا فجر. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل بیت. ایک صلوات پڑھیے دوبارہ. شب نزول قرآن مجید. آپ سب کی خدمت میں مبارک ہو. قرآن مجید، ایک تو قرآن مجید جو ہمارے پاس ہے، جس کو چاپ کیا جاتا ہے، پرنٹ کیا جاتا ہے، کاپی کی جاتی ہے، جلد کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے. اور ایک قرآن مجید کے جو جناب جبرائیل نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا. اور ہر چیز جو زمین پر نازل ہوتی ہے اس کے مراتب ہیں، اور مرتبہ اتم و اکمل ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کے پاس رہتا ہے. جتنا مقدار نازل کرنی ہوتی ہے اتنی مقدار میں وہ چیز نازل کی جاتی ہے. اور جبکہ قرآن مجید جو ہمارے پاس ہے، ہم جو قرآن مجید پڑھتے ہیں کہ آسمانی کتاب ہے، الہی کتاب. اب سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن مجید کے جو لوح محفوظ پر تھا، یا قرآن مجید جو عند اللہ تھا، اور وہ قرآن مجید جناب جبرائیل لے کر حضرت خاتم المصطفیٰ کے پاس تشریف لے آئے اور سپرد فرما دیا، آیا اس کا پھر بھی اوپر سے ماخذ و منبع کے ساتھ کوئی ربط باقی ہے یا نہیں؟ وہی تھا جو آ گیا ہمارے پاس. اگر فقط ایسے ہے کہ وہی تھا ٹوٹل جو ہمارے پاس پہنچایا، تو پھر حبل نہیں کہہ سکتے،
حبل یعنی رسی. آپ رسی دیکھتے ہیں نا کہ رسی کے 2 لڑ ہوتے ہیں. اگر آپ نے کسی کو دوسرا لڑ تھمانا ہے تو یقیناً آپ کے ہاتھ میں ایک لڑ رہے گا. تو قرآن مجید کیا ہے؟ حبل اللہ المتین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی ہے. تو اس کے مطلب ہے ایک حصہ ذات حق کے پاس ہونا چاہیے اور ایک حصہ ہمارے پاس ہے. انہ لقرآن مجید، یہ قرآن مجید ہے جو ہمارے پاس ہے. اور قرآن مجید کا ارشاد ہوتا ہے کہ اس کا مرتبہ اتم کہ جو خزانہ پروردگار میں موجود ہے، انہ لدینا علی حکیم، ایک مرتبہ قرآن مجید کا جو اعلیٰ مرتبہ ہے وہ ہمارے پاس ہے. جو تمہارے پاس مرتبہ ہے وہ قرآن مجید ہے، جو ہمارے پاس مرتبہ ہے وہ علی حکیم ہے. تو قرآن مجید کے مراتب ہیں، یعنی قرآن مجید ایک مکمل ہدایت کے لیے یہاں پر آیا ہے. اور پیچھے سے بھی قرآن مجید کٹ آف نہیں ہے، بلکہ وہاں سے بھی ایک لڑ موجود ہے اور یہاں بھی ایک لڑ موجود ہے. اب اس مقدمے سے یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو کہتے ہیں مثلا جو قرآن مجید کی آیت ہے اس میں شک نہیں ہے، لا ریب فی، تو یہاں سے کچھ مومنین اعتراض کرتے ہیں اگر صاحب یہ جو قرآن مجید ہے دیکھیں ہر دوسرا تیسرا بندہ شک کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس میں شک. تو جو فرما رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر حکیم کو، ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے. تو خوب آپ دیکھتے ہیں کتنے قرآن مجید جلائے جاتے ہیں، حفاظت کہاں رہی؟ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرتبہ جو آپ کے پاس ہے وہ ایک مرتبہ ہے. وہ رسی کا لڑ جو تمہارے ہاتھ میں ہے تم جو چاہو کر سکتے ہو، جو ہمارے پاس موجود ہے تمہارا بس نہیں چلے گا. صلوات پڑھیے محمد والے. انسان کے پاس جو چیز آ جائے اس کی مرضی ہے اس کے ساتھ جو رویہ اختیار کرے، لیکن وہ کہ جو ذات حق کے پاس ہے، وہ جو علی حکیم کی منزلت پر ہے، وہ کہ جس میں شک و شبہ نہیں ہے، وہ کہ جو ید غش کرنے والا، کسی دھوکہ دینے والا، اس میں مخلوط کرنے والا، اس میں جھوٹ باندھنے والا وغیرہ وغیرہ کسی کا ہاتھ نہیں پہنچتا. وَهُوَ لَا يَمُسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، وہ مرتبہ ہدایت ہے کہ جو انسان تک پہنچتا ہے، اور ہدایت تک فقط وہ انسان پہنچتا ہے جس کا قلب پاک ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. بس قرآن مجید حبل اللہ المتین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی ہے. ہم میں سے ہم لوگ جو دیکھتے ہیں قرآن مجید کو اس ایک کتاب کی شکل میں، قرآن مجید کی ہمارے پاس کیوں اہمیت نہیں ہے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے. کیا ہم سب لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں؟ کیا ہم سب کے پاس قرآن مجید کی قیمت ہے؟ کیا ہم سب کے پاس قرآن مجید کی اہمیت ہے؟ مجھے باتیں ویسے ایسی آتی ہیں، تھک تو نہیں جاتے ایسی باتوں سے؟ میں باتیں ویسے یہی کرتا ہوں، تو اگر آپ لوگ تھکیں جہاں تو مجھے بتا دیجئے گا. ویسے آج گرمی نہیں ہے، بارش ہو گئی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ. تو یہ ہے مرتبہ قرآن مجید کا، مرتبہ نازلہ. تو وہ مرتبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے وہ مرتبہ عالیہ ہے.
عرض کر رہا تھا کہ ہمیں قرآن مجید کی کیوں اہمیت نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو نہایت ہی اچھا سکول تلاش کر کے بھیجیں گے. بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، بچوں کو پڑھانا چاہیے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے ہم بچوں کو قرآن مجید پڑھانے کے لیے کوئی اچھا مدرسہ کیوں نہیں تلاش کرتے؟ ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھانے کے لیے کیوں اچھا مولوی صاحب تلاش؟ اچھا ایک بات ہے، جو قدر قرآن مجید کی ہوگی وہی قدر مولوی صاحب کی ہوگی. ایسے ہے یا نہیں؟ مولوی صاحب کی کیا قدر ہے؟ وہ مولوی صاحب معاف کریں گے، مولوی صاحب انشاءاللہ مولوی صاحب کی تو اچھی قدر ہے ہمارے پاس. مولوی صاحب کی میں اپنی عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید کی ہمارے پاس منزلت کیوں نہیں ہے؟ وہ شور مچائے گا. ہاں دروازہ. اور زحمت نہ فرمائیں، تھوڑے قریب آ جائیں. دیکھیں ہم اکٹھے مل کے بیٹھے، تھوڑا اکٹھے. بر محمد و اہل بیت محمد صلوات. بار دیگر صلوات بر محمد و اہل بیت. عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں قرآن مجید کی ویلیو بہت کم ہے یا نارمل ہے یا بہت عالی ہے. ہر چیز کے پرسنٹیج دیکھتے ہیں نا. قرآن مجید کی اہمیت کی پرسنٹیج کتنا ہے ہمارے پاس؟ 10%، 30%، 50%، اوپر نیچے کتنا ہے مجھے نہیں پتا. بہرحال جتنا بھی آپ کے پاس قرآن مجید کی اہمیت ہے اس کے آگے پیچھے قریب اہمیت ہوتی ہے مسجد کے مولوی صاحب کی. کیوں پتہ ہے؟ چونکہ ہمیں قرآن مجید کون سکھاتا ہے؟ مولانا صاحب. تو قرآن مجید جو مولانا صاحب سکھاتے ہیں اور قرآن مجید ہم سمجھتے ہیں کیا؟ دیکھیں، ایک ہے انسان مادی اور ایک ہے انسان روحانی. افمن یشرح صدرہ فہو علی نور من ربہ. کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر جو انسان اپنا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھولتا ہے، اسلام کے لیے کھولتا ہے، وہ نور پر زندگی گزارتا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نور پر زندگی گزارتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں اس بندے کی کتنا تنخواہ ہے، اس بندے کی کتنا آمدنی ہے، اس کی دکانداری کیسے چلتی ہے، مجھے کیسا ہونا چاہیے. ہم میں سے کوئی کہتا ہے مجھے فلاں مول صاحب جیسا ہونا چاہیے، مجھے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب مومن چاہتی ہے مجھے ویسا ہونا چاہیے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ ویسے تھوڑا ڈسٹربنگ ہو رہی ہے ویسے ادھر سے. کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن مجید جیسا، قرآن مجید جو چاہتا ہے مومن، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ جو خطاب ہے قرآن مجید کا ایمان والوں کو، مجھے ویسا ہونا چاہیے. کوئی کہتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و اہل بیت. بارہ دیگر صلوات پر محمد و اہل بیت. تقبل اللہ اعمالکم، حیاکم. یہ کیوں ہے ایسا؟ کیوں اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس قرآن مجید کی؟ چونکہ ہم ایک حصہ دیکھ رہے ہیں، وہ کہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے قرآن مجید کا، وہ کہ جو چاپ ہوتا ہے، وہ کہ جو پبلش ہوتا ہے، وہ حصہ ہم دیکھ رہے ہیں قرآن مجید کا. لیکن قرآن مجید کی نورانیت، قرآن مجید کی روحانیت، قرآن مجید کا ہادی ہونا، قرآن مجید کا راہبر ہونا، قرآن مجید کا ام الکتاب ہونا،
قرآن مجید کا علی حکیم ہونا، قرآن مجید کا ایک اللہ کی مضبوط رسی ہونا، اس سے ہم غافل ہیں۔ ایسے ہے نا؟ تو ہم جب دیکھ رہے ہیں سامنے ایک چیز کو اور اس کی ہمارے پاس کوئی زیادہ قیمت نہیں ہے، کتنے کا ملتا ہے قرآن مجید؟ 200-300 روپے کا، ایسے سستی کتاب ملتی ہے۔ اور اگر آپ بچے کا، ہاں جی مہنگا ہوگا پھر تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ بچے کا کورس لینا چاہیں سائنس کا تو وہ اتنے کا ملتا ہے۔ آپ اگر بچے کو قرآن مجید پڑھانا چاہیں وہ سستا ہے، یا آپ سائنس تعلیم دلوانا چاہیں بچے کو وہ سستی ہے؟ میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں برادر، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ ایک انسانی علم ہے، اس میں ہر سال تبدیلی ہوتی ہے، اس کے نظریات کو ہر سال ریجیکٹ کیا جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتے ہیں، ہر سال سائنسی نظریات ریجیکٹ ہو رہے ہیں، تبدیل ہو رہے ہیں، تحویل ہو رہے ہیں، سائنسدانوں پہ مطلب یہ سائنسدان صحیح نہیں ہے، وہ سائنسدان ٹھیک نہیں ہے، اس نے یہ نظریہ دیا، اس نے، لیکن قرآن مجید چینج ہوا، اس کے نظریات پرانے ہوئے نہیں ہوئے پرانے؟ کیا کوئی قرآن مجید کے مطالب کو جھٹلا پایا، رد کر پایا؟ تو پھر کیوں ہم قرآن مجید سے غافل ہیں؟ تو پھر کیوں ہم قرآن مجید کو اہمیت نہیں دیتے؟ یہ یاد رکھیں، جب تک ہم قرآن مجید کو اہمیت نہیں دیں گے، قرآن مجید ہے جو ہمارا دفاع کرتا ہے۔ یہ ایک مفصل بحث ہے کہ قرآن مجید آپ کا کیسے حفاظت کرتا ہے، قرآن مجید کیسے آپ کا دفاع کرتا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کے مطابق زندگی چلائیں تو آپ کی وہ زندگی، اور اگر قرآن مجید سے ہٹ کر زندگی چلائیں تو آپ کی وہ زندگی کے درمیان کیا فرق ہے؟ بینہما بون شاسع، بہت عظیم فرق ہے دو زندگیوں کے درمیان۔ تو مہم، قرآن مجید کی اہمیت ہونی چاہیے ہمارے پاس، قرآن مجید کی نورانیت کی وجہ سے، قرآن مجید کی روحانیت کی وجہ سے، قرآن مجید الہی تحفہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس قرآن مجید کی اہمیت ہونی چاہیے۔ ہمیں قرآن مجید پڑھنا چاہیے، ہمیں قرآن مجید پڑھانا چاہیے، اور قرآن مجید کے فضائل بھی ہمیں علماء سے پوچھنے چاہیے کہ قرآن مجید کے کیا فضائل ہیں۔ مولا علی کے فضائل سنتے ہیں نا، پھر اس لیے نعرہ لگاتے ہیں مولا علی کا۔ کبھی نعرہ لگایا ہے قرآن مجید زندہ باد؟ سو گئے ہیں لگتا ہے۔ قرآن مجید کو بھی زندہ رکھنا چاہیے، یہ یاد رکھیں، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے جب تک قرآن مجید کو ہم زندہ رکھیں گے تب تک ہم زندہ ہیں۔ رسول پاک نے کیا فرمایا مولا علی کے بعد؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ کلمے تین ہیں، ایک مرتبہ یوں دہرا رہے ہیں، ایک مرتبہ اہمیت کی وجہ ہے، اہمیت کی وجہ ہے، ایک کی نہیں دونوں کی، دونوں کی اہمیت، یعنی دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جو بے مثال ہیں۔ قرآن مجید کے فضل کے اوپر ایک روایت عرض کروں اور آگے بڑھوں۔ مولا فرماتے ہیں یأتی یوم القیامت فی صورت جمیل، قرآن مجید محشر میں آئے گا ایک نہایت خوبصورت شکل میں، آپ نے اس سے پہلے کبھی اس جیسی پیاری شکل نہیں دیکھی ہوگی۔ قرآن مجید ایک عظیم اور پیاری شکل میں میدان محشر میں وارد ہوگا، اور صفوں سے گزرتا ہوا، وہ روایت آپ سن چکے ہیں، جو ہی انبیاء کی صفوں سے گزرے گا تو انبیاء کہیں گے یہ کوئی نبی ہوگا، البتہ اس کا رتبہ ہم سے بلند ہوگا۔ جب گزرتا 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 جب پہنچے گا کہاں؟ جہاں حکم ہوگا،
روایت کو مختصر عرض کیے دیتا ہوں. وسائل شیعہ اور ہماری جو احادیث کی کتابیں ہیں ان میں باب ہے مفصل، باب فضل القرآن، قرآن مجید کے فضائل کیا ہیں. تو قرآن مجید جب وہاں پہنچے گا تو قرآن مجید کو ندا آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے میری کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، اے میری سچی کلام، جو مانگو وہ ملے گا، جس کی شفاعت کرو اس کی شفاعت کی جائے گی. اچھا یہ بتاؤ تو نے میرے بندوں کو کیسا پایا؟ خطرناک موڑ ہے. تو نے میرے بندوں کو کیسا پایا؟ تو وہاں قرآن مجید عرض کرے، قرآن مجید فرمائے گا یا عرض کرے گا کیا؟ پروردگارا بار الہا، تیرے بندے دو طرح کے تھے. کچھ تو وہ تھے جو میری حفاظت کرتے تھے، جو مجھے اپنے سینوں میں بساتے تھے، جو میرے ساتھ زندگی گزارتے تھے، اپنے معاش کو داؤ پہ لگاتے مگر مجھے نہ چھوڑتے تھے. اور کچھ ایسے بندے تھے جنہوں نے مجھے جھٹلایا، جنہوں نے مجھے پس پشت ڈالا، جو مجھے بھول گئے، جنہوں نے مجھے بے عزت کیا. دردناک مرحلہ ہے. تو یہاں پر ندا آئے گی، اے میری کتاب، اے میری کلام، تیرے ہی ذریعے سے ثواب دوں گا اور تیرے ہی ذریعے سے عقاب کروں گا. تو قرآن مجید وہاں سے مولا علی کے شیعوں میں سے ایک کو پکڑ کے لے آئے گا یا بلائے گا. شیعوں میں سے ایک کو، ہر قاری کو نہیں. من شیعت امیر المومنین، روایت اس طرح ہے، من شیعت علماء موجود ہیں، تشیع میں سے، شیعوں میں سے وہ شخص جو قرآن مجید پڑھتا تھا زندگی میں، قرآن مجید کی حفاظت کرتا تھا، قرآن مجید کو حامل قرآن تھا، قاری قرآن تھا، قرآن مجید اس کو آگے بلائے گا اور پروردگار سے عرض کرے گا، پروردگارا تو نے اپنے تمام نیک اعمال کرنے والوں کو اجر دیا. یہ بندہ میری وجہ سے رات کو سوتا نہیں تھا، یہ بندہ میری وجہ سے اپنی جاب پہ لیٹ ہو جاتا تھا، دکان پہ لیٹ ہو جاتا تھا، مگر مجھے پہلے پڑھتا تھا. کچھ کہتے تھے لوگ مگر میرے اوپر عمل کرتا تھا. پروردگارا اس کو جب تک میں اجر نہیں دلواؤں گا تب تک خاموش نہیں ہوں گا. ندائے پروردگار ہوگی کہ جنت کے تاج میں سے ایک تاج اس کو پہنا دیا جائے. جنت کے تاج. اب وہ کیسا ہوگا جنت کا تاج؟ کسی کو پتہ نہیں ہے، کوئی کسی نے نہیں دیکھا. ادھر کا تاج دیکھیں، کوئی ہمارا کوئی سنارا، کوئی جو جیولر جو ہے وہ تاج بنا دیں، کیسے پیارا لگتا ہے. اور وہ تاج کہ جو اللہ تعالیٰ کے خزانے کا بنا ہوا ہے وہ کیسا ہوگا؟ وہ کہ جس کو بنانے والے ملائکہ تھے یا جس کو بنانے والے کن فیکون سے بنا ہوگا. وہ کتنا پیارا تاج ہوگا، اس کی اہمیت کیا ہوگی. تو اس قاری قرآن کو وہ تاج پہنا دیا جائے گا. اس کے بعد جنت کا قمیص لایا جائے گا اور اس کو وہ قمیص پہنا دیا جائے گا. جنت کا قمیص پہنا دیا، جنت کا عام قمیص نہیں. جس دن لوگ بہرہنہ ٹھہرے ہوں گے میدان محشر میں، قاری قرآن کے سر پہ بھی تاج ہے اور قاری قرآن کے جسم پر بھی جنت کا قمیص ہے. لوگوں کے جسم پر لباس ہوگا محشر میں، یہ کپڑے پئی ویسو
تو سب رہیں گے. جو ہی آپ دیکھیں دعائے وحمد تمالی میں پڑھتے ہیں کہ پروردگارہ میں کس چیز پہ گریہ کروں؟ اس چیز پہ گریہ کروں کہ جو قبر سے اٹھوں گا تو عریان ہوں گا، لباس نہیں ہوگا. بی فاطمہ بنت الاسد جو گریہ فرماتی تھیں اور قبر کا جب سے سنا تھا تو تب تک خاموش نہیں ہوئیں اور چین نہیں پایا جب تک رسول پاک نے نہیں فرمایا. یہ جب تک سنا تھا کہ جب قبر سے اٹھیں گے تو عریان ہوں گے، تو رسول پاک نے فرمایا تھا کہ میں اپنی عبا سے آپ کو کفن پہناؤں گا اور یہ کفن آپ کا باقی رہے گا، محشر میں بھی آپ عریان. تو اس قاری قرآن کو جنت کا تاج اور جنت کا قمیص، پھر بھی قرآن مجید فرمائے گا یا اللہ تیرا کرم بہت بلند ہے، یہ اجر آپ کے کرم کی نسبت بہت تھوڑا ہے. کتنا قرآن مجید آپ کی فیور کر رہا ہے میدان محشر میں. ہم تو ادھر تھوڑی سی مشاکل پیش آتی ہیں ایک دوسرے کو چھوڑ جاتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں وہ فلاں ٹھہرا ہے نا، وہ فلاں مشکل کا شکار ہے، میں نہیں اگر دعا مانگتا ہوا ایسے نکل جاتا ہوں کہیں وہ بلا نہ لے. آگے پیچھے تو مجھے آپ لوگوں کا پتہ نہیں ہے، اپنی بات کر رہا ہوں، اپنے دوستوں کی بات کر رہا ہوں. آگے پیچھے ہم ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ سارا کچھ، وہ بیٹھک میں بھی بیٹھنا، گپ شپ سارا آنا جانا، پتہ چل گیا وہ مشکل کا شکار ہے، بس ختم. ہاں تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک یقین نہ ہو جائے کہ وہ اس مشکل سے نکل چکا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک دوسرے کا تعاون کریں. کس لیول پر؟ اہل قرآن ہونے پر، کہ یہ بھی قرآن مجید کو ماننے والا ہے اور میں بھی قرآن مجید کو ماننے والا ہوں. یہ بھی مولا علی کی ولایت کا حوبدار ہے مولا کا، اور میں بھی. اگر میں یہ پتہ ہے کیوں ہوتا ہے، ہم لوگ کیوں اس طرح کنارہ کشی کرتے ہیں؟ اچھا مجھے ٹائم کا پتہ نہیں ہے، نہ ادھر سامنے کوئی گھڑی ہے اور مولا صاحب بھی ہیں، چلو ٹھیک ہے ادھر دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل بیت محمد. اچھا یہ پتہ ہے ہم کیوں ایک دوسرے سے کنارہ کش ہوتے ہیں کہ جب مشکلات کا شکار ہوں؟ چونکہ ہمیں وہ فضائل نہیں بتائے گئے کہ جو ایک مشکل میں پڑے مومن کی ہیلپ کریں، مدد کریں تو اس کی فضیلت کیا ہے. آپ کو یہ نیکی قبر میں کتنا کام آئے گی، یہ نیکی دنیا میں کتنا کام آئے گی، آخرت میں، محشر میں، جنت میں کتنا کام آئے گی، یہ ہمارے پاس بیان. ایسا مول صاحب بلائیں، ایسا ذاکر بلائیں کہ جو ایسے مجلس پڑھے، ایسے مسائب پڑھے، نچوڑ دے. حقیقت ہے. اور یہ ہمارا المیہ ہے، یہ ہمارا دکھ ہے. علم کی کوئی بات نہیں ہے. آپ علمی دو چار باتیں کریں، دیکھیں اکثر مومنین اٹھ جائیں گے. آپ لوگوں کو نہیں عرض کر رہا ہوں کیوں ہے ہم علم سے دور ہیں. دیکھیں ہمارے پاس علماء موجود ہیں، ہم کم از کم علماء سے پوچھ سکتے ہیں علامہ صاحب میں اگر کسی کی ہیلپ کروں، کسی مومن کی جو یہ مشکلات میں گرفتار ہے، اس کی اگر میں مشکل کو حل کروں تو مجھے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ پوچھنا چاہیے نا. اگر ایک مومن مریض ہوتا ہے اور اس کی مرض میں انسان کرتا ہے، وہ نہ کرے، صبر کرے، کتنا شہیدوں کا ثواب اس کو ملتا ہے. یہ ایک مفصل ٹاپک ہے. بہرحال ہم قرآن مجید کے حوالے سے بات کر رہے تھے. قرآن مجید پھر بھی خاموش نہیں رہے گا محشر میں، یا اللہ یہ اجر تھوڑا ہے. اس کے بعد ندائے پروردگار آئے گی، اس کو ایک ہاتھ میں جنت کی چابیاں دے دو کہ جس دروازے سے جنت میں جانا چاہے چلا جائے، اور ایک ہاتھ میں رضوان اللہ دے دو، اللہ کی رضائیں، اور اس کو کہہ دو اے قاری قرآن جنت میں داخل ہو جائیے، اقرا آیہ وسع الدرجہ، ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ اور اپنا درجہ بلند کرتے جاؤ. صلوات پڑھیے. جہنم کے درکات ہوتے ہیں اور جنت کے درجات ہوتے ہیں.
جہنم میں جو نستجیر باللہ جو جائے گا وہ ہر مرحلے میں نیچے چلتا جائے گا، اور اوپر والے مراحل سے نیچے والے مراحل میں عذاب شدید تر ہے، سخت تر ہے۔ اور جنت کے مراتب ہیں، درجات ہیں، درجات اوپر کو جاتے ہیں اور درکات نیچے کو جاتے ہیں۔ آیت آیت پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات پہ، اب جنت کے درجات کیا ہیں؟ آپ دیکھیں کہ ایک ہے آپ کے فیسلٹیز ہیں، ایک ہے جنت کا پہلا مرحلہ۔ ایک تھوڑی سی ایگزامپل دے دوں، جنت کے پہلے مرحلے کی حور جو آپ کو ملے گی اور جنت کے 10ویں مرحلے کی حور جو آپ کو ملے گی، دونوں برابر ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، تھک تو نہیں گئی سوچ رہے وہ حوریں ہیں نا جنت میں؟ علامہ سے دعا فرما رہے تھے اللہم زوجنا من حور، تو کون سے مرحلے والی حور چاہیے؟ پہلے مرحلے والی، دوسرے والی، تیسرے والی؟ یہ آپ کا عشق ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ آپ جس قدر قرآن مجید کے ساتھ عشق برتو گے اس قدر آپ کو حوریں اچھی ملیں گی، کیونکہ آپ کا مرتبہ بلند ہو جائے گا۔ اقرا آیہ وسعد الدرجہ، اس مطلع کو، اس مولا کے اس کلام کے اس ٹکڑے کو نا سیو کریں اپنے سینوں میں۔ کہ مولانا صاحب ایک آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ مولا فرماتے ہیں کہ فرشتگان جنت قاری قرآن کو کہیں گے اے قاری قرآن اقرا آیہ آیہ، ایک آیت پڑھو اور ایک درجہ، پورا قرآن نہیں، پورا قرآن نہیں کہا کہ پورا قرآن پڑھیں وہ بھی تفسیر کے ساتھ، یا مولانا صاحب کہتے ہیں ترجمے کے ساتھ، نہیں، اقرا آیہ وسعد الدرجہ، آیت پڑھو اور درجات، تو قاری قرآن آیت پڑھتا جائے گا اور اس کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ قرآن مجید کے فضائل، قرآن مجید کتاب لا متناہی و فضائل لا متناہی، اس کے غرائب و فضائل ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اور قرآن مجید میں سے مختلف سوروں میں سے ایک سورت ہے کیا؟ سورۃ القدر، سورہ مبارکہ قدر۔ خوب سورہ مبارکہ قدر کے بھی کچھ فضائل ہیں، بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اس مرتبہ ہم نے کوشش کی ہے کہ سورہ مبارکہ قدر کے کچھ فضائل ہم بیان کریں، اور اپنی مسجد میں ہم نے سورہ مبارکہ قدر کے کچھ فضائل بیان کیے بھی ہیں کہ سورہ مبارکہ قدر کے کیا فضائل ہیں۔ آپ سورہ مبارکہ قدر پڑھ کے سو جاتے ہیں، 70 ملائکہ آپ کی پوری رات حفاظت کرتے ہیں۔ آپ صبح میں 3-4 دفعہ 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھ دیتے ہیں، دوپہر کو 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھ دیتے ہیں، شام کو 10 مرتبہ سورہ مبارکہ قدر پڑھ دیتے ہیں، 30 سال تک 70,000 ملک آپ کے ثواب کو لکھتے رہتے ہیں۔ سورہ مبارکہ قدر بہت عظیم حامل کی، اب دیکھیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور آگے فرماتے ہیں ما ادراک ما لیلۃ آپ کیا جانتے ہیں لیلۃ القدر؟ یہ کس کو خطاب ہو رہا ہے؟ وہ کہ جو خاتم المرسلین ہے، وہ کہ جو اشرف الرسل ہے، یعنی اپنے علم میں تمام انبیاء سے افضل ہے، اس کو یہ خطاب ہو رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ آپ اپنے اس تمام تر علم کے باوجود آپ شب قدر کے بارے میں نہیں جانتے۔ اس کا مطلب ہے شب قدر کو جب رسول مکرم اسلام کی حضرت کا پورا علم اس کو شب قدر کو درک نہیں فرماتا تو ہم کیا جانیں گے؟ فلہذا شب قدر ہوتی ہے ہم آرام سے بستر میں سو رہے ہوتے ہیں، فلہذا کوشش کیجئے آج سے
اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، پروردگارہ آئندہ سال ہمیں شب قدر نصیب فرما، حق ہے۔ اور شب قدر میں شب قدر کو احیاء کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم شب قدر کے اعمال سے غافل نہ رہیں۔ کیوں؟ چونکہ شب قدر کا معنی کیا ہے؟ وہ رات جس میں آپ کی تقدیر بنتی ہے، آپ کے رزق کی تقدیر، آپ کی زندگی کی تقدیر، آپ کی صحت کی تقدیر، آپ کی بیماری کی تقدیر، آپ کی موت کی تقدیر، آپ کی کامیابی کی تقدیر، آپ کی ناکامی کی تقدیر، آپ کو اولاد ملنے کی، جاب ملنے کی، رزق وسیع ہونے کی، تنگ ہونے کی، تمام تر تقدیریں اس رات میں بنتی ہیں۔ اور انسان چونکہ نہیں جانتا، اس لیے انسان سو رہا ہوتا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یہ تقدیر بننے کی رات ہے۔ اس رات کو باقی پورا سال سوتے ہیں، اس رات اگر نہیں سوئیں گے تو میرے خیال میں کوئی بڑا نقصان ہونے والا نہیں ہے، لیکن اگر سو گئے تو ملائکہ کیا لکھیں گے ہمارے بارے میں کیا لکھیں گے ملائکہ؟ اس کے بعد لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ رسول مکرم اسلام تشریف فرماتے اور بنی اسرائیل کے ایک آدمی کو ذکر کیا کہ وہ آدمی کہ جس نے 80 سال اس نے تلوار نیام میں نہیں ڈالی تھی، راہ خدا میں جہاد کرتا رہا۔ تو جو فرما رہے ہیں، راہ خدا میں جہاد کرتا رہا۔ تو رسول مکرم اسلام نے جب اس کا ذکر کیا تو مسلمانوں نے تمنا کی، یا رسول اللہ ہم تو ملائکہ نازل ہوئے جناب، تو یہ سورہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القدر نازل ہو گئی کہ آپ کی ایک شب 1000 مہینوں سے، اور 1000 مہینے تقریباً 80 سال بنتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب، دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں، مسلمانوں نے جب اپنے اندر یہ محسوس کیا کہ کاش ہماری بھی اتنا زندگی ہوتی کہ ہم بھی راہ خدا میں جہاد کرتے۔ جہاد عرض کر رہا ہوں، جہاد کیا ہوتا ہے؟ ہم دعا مانگتے ہیں نا، اللہم عجل ولیک جب مولا تشریف لائیں گے تو حالات بہت ٹف ہوں گے، بیوی کو، بچوں کو، سب کو، گھر کو، شہر کو چھوڑنا پڑے گا، فقط آپ ہوں گے اور آپ کی تلوار۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک بندہ نے جب پوچھا تو مولا نے فرمایا تھا کہ وہ دور نہایت ہی سنگین دور ہوگا۔